الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ جی، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں ہوں گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز، دن رات کس طرح گزرتے تھے، اس میں سے کچھ باتیں بھی آپ کو بیان کریں گے، اور آپ نے اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ بہت ہی پیارا کلام وہ بھی شامل کریں گے، اور کچھ ایکٹیویٹی بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس پروگرام کی برکت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بڑے ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں، ان سے ان کا نام بھی جانیں گے، پوچھیں گے ان سے کہ وہ کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد سارے بچے مل کر ان کے ساتھ کلام میں شامل ہوں گے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آپ کا نام کیا ہے؟ عدیل احمد۔ عدیل احمد۔ عدیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ تو کون سا کلام آج سنا رہے ہیں آپ؟ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ واہ واہ واہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ بہت ہی پیارا کلام ہے، آئیے اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد دی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد دی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی
پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو اے کاش مدینے نے مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم میں مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم میں مچی ہو اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو اتار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش اتار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش دست شہبت سے یہ چیٹی ملی ہو دست شہبت سے یہ چیٹی ملی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اے کاش کے تصور میں مدینے کی گلی واقعی ہو. اور پھر جو امیر اہل سنت نے ایک اور شعر میں یہ التجا کی ہے نا کہ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو. اس حال میں اگر موت نصیب ہو تو کیا ہی وہ عمدہ موت ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو گنبد خضرا کے سائے میں شہادت والی موت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی پیارے بچوں سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم. ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر جو یہ سیگمنٹ تھا
اس میں آپ کو بیان کیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک کی جانب سے یہ حکم الہی ہوا کہ آپ نے اب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پر جاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ آپ نے مکے سے مدینے کی جانب سفر شروع کیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ مکہ سے ہجرت کے وقت جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں پہنچے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ غار میں داخل ہوں۔ غار آ گیا ہے، تھوڑا سا وہاں پر رکنا ہے، اسٹے کرنا ہے، تو چاہا کہ غار کے اندر جائیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کی قسم آپ سے پہلے غار میں میں جاؤں گا، آپ رک جائیں، آپ سے پہلے غار میں میں جاؤں گا۔ کیوں؟ تاکہ اس میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کی اذیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بجائے مجھے پہنچے۔ بھئی آپ جائیں تو اللہ نہ کرے کوئی چیز ہو، کوئی جانور ہو سکتا ہے، کوئی کسی نہ کسی قسم کوئی چیز ہو سکتی ہے، تو آپ رکیں، پہلے میں جاتا ہوں، چیک کرتا ہوں اندر۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس غار میں داخل ہوئے تو آپ نے اس میں دیکھا کہ وہاں پر کچھ سوراخ ہیں، کچھ ہولز ہیں، کچھ سوراخ بنے ہوئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کے ٹکڑے کر کے، اس کو پھاڑ کے، اس کے پیس بنا کے، اس کے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں کو بند کر دیا۔ وہ جو جگہ خالی نظر آ رہی تھی ان کو پیک کر دیا۔ اچھا، 2 سوراخ جو تھے وہ باقی رہ گئے۔ اب وہ جو آپ کے پاس چادر تھی، جو بھی کپڑا تھا، اس سے آپ نے وہ جگہ کو کور کر دیا، لیکن 2 سوراخ ابھی بھی باقی رہ گئے تھے۔ اب ان کو کیسے پیک کیا جائے، ان کو کور کیسے کیا جائے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر اپنے پاؤں رکھ دیے تاکہ وہ جگہ بھی پیک ہو جائے، وہاں سے کوئی جانور وغیرہ نہ آ سکے، کسی قسم کی کوئی نبی پاک علیہ السلام کو کوئی اذیت، کوئی جانور وغیرہ نہ پہنچا دے، تو اس لیے آپ نے وہاں پر اپنے پاؤں رکھ دیے۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تشریف لے آئیے، کیونکہ وہ سارے انہوں نے انتظامات کر دیے تھے، اب تشریف لے آئیے۔ نبی پاک علیہ السلام غار میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں سر انور رکھ دیا اور آرام فرمانے لگے۔ اب آرام ہو رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اور کس کی گود میں سر رکھا ہوا ہے؟ سر مبارک کس کی گود میں رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ اب اتنے میں کیا ہوا کہ وہ جو 2 سوراخ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ 2 سوراخ تھے، وہاں پر انہوں نے اپنے پاؤں رکھے ہوئے تھے، اس سوراخ سے کسی چیز نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈسنا شروع کر دیا۔ اب اس نے وہاں پر یوں کہہ لیں کہ ڈنک مارا، ڈس لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس خوف سے حرکت نہ کی کہ کہیں نبی پاک علیہ السلام نیند سے بیدار نہ ہو جائیں، کیونکہ آرام فرما رہے تھے، نیند فرما رہے تھے۔ اب اگر حرکت کرتے، پاؤں کو ہلاتے تو نبی پاک علیہ السلام کے آرام میں کوئی خلل آ سکتا تھا، کوئی رکاوٹ آ سکتی تھی، تو یا آپ جاگ سکتے تھے، تو اس لیے انہوں نے اپنے پاؤں کو ہلایا نہیں۔ لیکن چونکہ درد اتنا تھا، تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جو آنسو تھے وہ جاری ہو گئے، آنسو نکلنا شروع ہو گئے، اور اس تکلیف کی شدت سے نکلنے والے چند آنسو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روئے اقدس پر، مبارک چہرے کے اوپر جو ہے وہ آ کر گر گئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی چیز نے مجھے ڈس لیا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، کسی چیز نے مجھے ڈس لیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن اس جگہ پر لگا دیا تو اسی وقت ساری تکلیف اور درد ختم ہو گیا۔ تکلیف بھی ختم ہو گئی، درد بھی ختم ہو گیا، سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کا معجزہ تھا۔ اور بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ وہ جس چیز نے ڈسا تھا، بعض روایتوں میں بیان کیا گیا کہ وہ سانپ تھا، اور سانپ کا زہر ہوتا ہے، سیپٹک جو ہوتا ہے وہ سانپ کا، وہ تو بندے کی جان لے لیتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لعاب دہن لگایا تو سانپ کا زہر بھی دور ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو لعاب دہن مصطفیٰ شفا کا کام کر رہا ہے۔ اس کے بھی بڑے پورے ٹاپک ہے، اس پر علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں کہ لعاب دہن مصطفیٰ، نبی پاک اسلام کا مبارک لعاب جو تھوک مبارک تھا، اس کے بھی بڑے معجزے ہیں۔ کبھی کھاری کنویں میں ڈالا جا رہا ہے تو وہ پانی جو ہے وہ کھارا تھا، وہ کیا ہو رہا ہے؟ میٹھا ہو رہا ہے۔ اور کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی آتا ہے اور آ کر کہتے ہیں کہ میری آنکھ پھوٹ گئی ہے، آنکھ میں تیر لگ گیا ہے،
تو نبی پاک اسلام لعاب دہن لگاتے ہیں، ہاتھ رکھ کر وہاں سے ہٹاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آنکھ پہلے والی آنکھ سے زیادہ اب صاف اور ستھرا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کمال ہے لعاب دہن مصطفیٰ کا۔ کوئی صحابی آتے ہیں، ان کی ایک صحابی کی والدہ حضور پاک اسلام کی خدمت میں لے کر آتی ہیں کہ میرے بچے کو پھوڑے نکل گئے، تو نبی پاک اسلام لعاب دہن لگا دیتے ہیں، وہ سارا معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے اور پھر ان کے مبارک جسم سے پیاری پیاری خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ وہ جنگ میں ایک صحابی رسول کا مبارک بازو الگ ہو گیا تھا نا، تو وہ حاضر ہوئے، حضور پاک اسلام نے بازو وہیں رکھا، اس کی جگہ پہ لعاب دہن مصطفیٰ لگا کر ہاتھ یوں کر کے پھیرا، سیٹ ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو یہ لعاب دہن مصطفیٰ کے کمالات ہیں اور معجزات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، اور میرے ساتھ یہاں پر دو بچے موجود ہیں، ایک ہمارے دائیں جانب ہیں اور ایک ہمارے بائیں جانب ہے۔ بچے تو ویسے زیادہ ہیں لیکن ان دو کے ہاتھ میں کیو کارڈ نظر آ رہے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ قطمیر رضا۔ قطمیر رضا۔ اور آپ کا؟ اسحاق رضا۔ اسحاق رضا۔ تو قطمیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسحاق رضا بھائی موجود ہیں، اور ان کے پاس کیو کارڈز ہیں، اور یہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی ایک بہت ہی پیاری مبارک عادت کے بارے میں بیان کریں گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے اور اس پر عمل بھی آپ نے کرنا ہے۔ وہ کیا مبارک عادت ہے؟ آئیے قطمیر بھائی اور اسحاق بھائی کی زبانی سنتے ہیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے اس کا تعلق کھانا کھانے سے ہے۔ وہ مبارک عادت کون سی ہیں؟ آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے بچوں، وہ مبارک عادت ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا اور سیدھے ہاتھ سے ہی پانی پینا۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا یہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ آئیے ہم آپ کو اس بارے میں ایک حدیث پاک سناتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے، اور جب پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے، کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، جب بھی ہم کھانا کھائیں تو سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، اور جب بھی ہم پانی پئیں تو سیدھے ہاتھ سے ہی پئیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین 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 آمین۔ بہت ہی پیاری عادت کے بارے میں یہاں پر یوں کہہ لیں کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، اس کی نشاندہی کی گئی۔ کیا ہے کہ جب بھی کھانا ہے یا پینا ہے تو کس ہاتھ سے کھانا ہے، اور پانی بھی پینا ہے تو کس ہاتھ سے پینا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے۔ اور کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا، یہ بات بھی یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کھڑے ہو کر کھانا بھی نہیں چاہیے، بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے اور سیدھے ہاتھ سے پانی پینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا بات سیکھنے کو ملی ہے؟ کوئی بتائے گا ہمیں؟ کس کے پاس مائک ہے؟ نعت خواں کے پاس ہے۔ آپ بتائیں کہ اور کیا بات سیکھنے کو ملی ہمیں؟ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں، مجھے کون بتائے گا کہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا یہ کس کا طریقہ کار ہے؟ چلیں سب مل کر بتاتے ہیں۔ کس کا طریقہ ہے؟ اور سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا یہ کس کا طریقہ کار ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ہمیں کس کے طریقوں کو اپنانا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے۔ اور آخری بات کروں گا اور وہ یہ ہے کہ بعض بچوں اور بعض بڑوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جب وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں بالخصوص، تو اس وقت وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ الٹے ہاتھ سے گلاس پکڑا، سیدھا ہاتھ ہلکا سا یوں کر کے لگا لیا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے ہی پکڑیں اپنے گلاس کو اور سیدھے ہاتھ سے پانی کو آپ پئیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم چونکہ وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات سالن وغیرہ تھوڑا سا لگا ہوتا ہے، کچھ تیرا جس کو بولتے ہیں وہ لگا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں الٹے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں اور الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہوتے ہیں، ہلکا سا یوں کر کے اس کو ٹیک لگا دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے ہی آپ اٹھائیں اور سیدھے ہاتھ سے ہی پینا چاہیے۔ اور بوتل میں منہ لگا کر بھی نہیں پینا چاہیے، یہ بھی مینرز کے خلاف ہے۔ بعض بچے بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، بعض بڑے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو بوتل میں منہ لگا کر پانی جو ہے وہ بھی نہیں پینا چاہیے۔ گلاس آپ کے پاس موجود ہے، گلاس کے اندر پانی پئیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان سنتیں اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
جی تو پیارے پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے الفاظ موتی جواب انمول۔ الفاظ موتی ہیں اور جواب کیا ہیں؟ تو اپنی ایکٹیویٹی والے سیگمنٹ کی جانب آئیے چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے الفاظ موتی جواب انمول۔ الفاظ موتی ہیں، جواب انمول ہیں، اور اس کا فارمیٹ کیا ہے، کرنا کیا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر آپ کو کتنے بورڈز نظر آ رہے ہیں؟ دو ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہے جس کے اوپر کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں باکسز کے اندر، اور ایک وہ ہے جو کہ بالکل خالی ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، وہ بلینک ہے، بالکل وائٹ بورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو الفاظ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، ان الفاظ میں سے آپ نے کچھ الفاظ سلیکٹ کرنے ہیں اور ایک پورا جملہ مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پورا جملہ آپ مکمل کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے وائٹ بورڈ کے اوپر وہ لکھنا ہے۔ آپ جب لکھ دیں گے تو وہ جملہ مکمل ہو جائے گا، اور ہمارے جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو کوئی پیاری سی بات سیکھنے کو مل جائے گی۔ تو جو ہمارے رائٹ سائڈ پر بچے بیٹھے ہیں ان کو کرتے ہیں ٹیم اے، اور جو لیفٹ سائڈ بچے ہیں ان کو کر لیتے ہیں ٹیم بی، ٹھیک ہے۔ تو ٹیم اے سے کون سے بچے آنا چاہیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں گے۔ ماشاءاللہ، چلیں آپ آئیں۔ ماشاءاللہ، مائک لیں اور سب سے پہلے نام بتائیں گے آپ۔ میرا نام حسنین ہے محمد حسنین، ٹھیک ہے حسنین بھائی، سمجھ لیا آپ نے؟ جی۔ چلیں آپ سیدھے ہاتھ سے مائک مجھے دیں گے، اور مارکر آپ کے پاس آ چکا ہے اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ حسنین بھائی کوشش کر کے تھوڑا سا بڑا بڑا لکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ حسنین بھائی ماں باپ کے متعلق کچھ بات بتانا چاہ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، تھوڑا سا یہاں تشریف لائیں گے آپ حسنین بھائی، اور مارکر آپ مجھے دے دیجیے گا، اور مائک آپ کے پاس آ گیا۔ چلیں بتائیں آپ کہ آپ نے کیا یہ لکھا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، اور کرنی بھی چاہیے۔ یہاں یہ الفاظ کہاں لکھیں یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ جی۔ ماں باپ، آئیں قریب آئیں اس کے اور مجھے بتائیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنی وہ تو کرنا ہے، کرنی کہاں ہے؟ چلیں آپ نے کرنا ہے، کرنی ہے، تھوڑا سا ایک لفظ کا فرق ہے، آپ آگے کا بتائیں۔ چاہیے کہاں لکھا ہے؟ جی، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، بات تو آپ نے درست لکھی ہے، لیکن یہاں پر دو چیزوں کی مسٹیک ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ چاہیے کو آپ نے لکھ دیا ہے، یہاں پہ کے 3 نقطے بنا دیے، تو یہ 3 نقطے نہیں ہوں گے، یہاں پر آپ نے یہ ایک اشوشہ بنانا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، بات تو آپ نے درست لکھی ہے، لیکن چونکہ میں نے فارمیٹ کے مطابق آپ کو کہا تھا کہ آپ نے وہی لکھنا ہے، وہی الفاظ لینے ہیں جو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کرنی کا لفظ نہیں لکھا تھا، لیکن بات آپ کی درست ہے، لہٰذا آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چلیں آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں گے، ماشاءاللہ۔ اور اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب۔ ٹیم بی سے کون سے بچے آنا چاہیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں گے۔ ماشاءاللہ، چلیں آپ آئیں۔ مائک لیجئے گا اور نام بتائیں۔ حنین علی۔ حنین علی، حنین علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، کر لیں گے۔ چلیں مائک مجھے دیں، اور اس کے بعد مارکر آپ کے پاس ہے، اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ حنین بھائی قرآن پاک کے بارے میں کوئی جملہ لکھ رہے ہیں۔ حنین بھائی تھوڑا سا جلدی کریں گے، ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 10 9 8 7 6 5 4 ماشاءاللہ، یہاں تشریف لائیں گے حنین بھائی آپ، اور مارکر آپ مجھے دے دیں سیدھے ہاتھ سے، ماشاءاللہ، اور مائک آپ کے پاس ہے، آپ پڑھ کے بتائیں گے آپ نے کیا لکھا ہے۔ قرآن عربی زبان میں ہے۔ قرآن عربی زبان میں ہے، ٹھیک ہے، بات تو آپ کی درست ہے۔ یہاں یہ الفاظ کہاں لکھیں یہ دکھائیں۔ قرآن عربی زبان ٹھیک ہے، میں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ کروں گا، یہاں پر ایک لفظ لکھا ہے وہ بھی لکھ لیں گے تو بات اور اچھی ہو جائے گی۔ قرآن پاک ہو جائے گا نا تو زیادہ اچھا ہو جائے گا نا۔ ویسے یہ جملہ یوں بھی درست ہوگا، لیکن ایک ادب کے حساب سے ہم جو اس طرح کی پاکیزہ چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہم یوں کر کے یہ لکھ لیتے ہیں۔ تو قرآن پاک عربی زبان میں ہے۔ حنین بھائی آپ کا جواب بالکل درست ہے،
ماشاءاللہ اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے. تو پیارے پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ کچھ پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. تو آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. سردیوں کا موسم ہے تو تھوڑا سا خیال کریں, ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں, اور رات کے ٹائم اگر کہیں آنا جانا ہو تو اپنے آپ کو ڈھک لیں, جیکٹ وغیرہ سویٹر وغیرہ پہن لیں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. کڈس مدنی چینل, کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.